السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط ثانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 15 ہجری سن 636 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر قدم رنجہ ہوئے۔ کئی روز آپ نے وہاں پر قیام فرمایا اور آپ نے وہاں پر اپنے قدم رنجہ کیے۔ کئی روز آپ نے وہاں پر قیام کرنے کے بعد میں مسجد صخرہ کی تعمیر کے لیے نقشہ وضع کیا۔ یزید بن معاویہ کو وہاں کا گورنر نامزد کیا اور امامت کے لیے سلامہ بن قیصر کو منتخب فرمایا، پھر واپس تشریف لائے۔ فلسطین و شام، شہر قدس کی عظمت کے پیش نظر علماء نے اس کی فضیلت اور رفعت کے موضوع پر 70 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ مسلمانوں نے بوقت فتح یہاں ایک قطرہ بھی انسانی خون بہنے نہیں دیا کہ حضرت عمر نے فرمایا اسلامی شریعت کی روح سے انہیں یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، ہاں تمہارے محلوں میں ان کا داخلہ ممنوع ہوئے گا۔ یعنی مسلمانوں نے اور ایمان والوں نے آج سے نہیں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس تشریف لائے اور اس کو جو یعنی آزاد کروایا، پھر اس کے بعد میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آزاد کروایا۔ اب دونوں تاریخیں پڑھ کے دیکھ لیں، دونوں میں خون بہنا بالکل ہی نہیں آپ کو ملے گا، اور انتہائی درجے انہیں آزادی دی۔ لیکن قرآن کریم نے جو کہا بالکل سچ کا، والن راضی نہیں ہو سکتے، یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے تاکہ آپ ان کی ملت میں اور ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ ان کے اندر ہمیشہ جو انبیاء کی جو ہے بے عزتی کرنا، انبیاء کے ساتھ میں غلط بات کرنا اور ان کی جو ہے ایسے ایسے سوالات کرنا، آپ نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو یا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، ان کا یہی حال ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ان کا رویہ کبھی بھی اچھا نہیں رہا، خادع رہے، ہمیشہ دھوکے باز رہے، انہوں نے ہمیشہ دھوکہ کیا، غداری کی، مکاری کی، طرح طرح کی سازشیں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ انہوں نے رچی ہیں۔ بتاتے ہیں تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف عیسائیوں بلکہ یہودیوں کے ساتھ جو رواداری کا رویہ اختیار کیا، وہ ان کے ساتھ عیسائیوں نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ عیسائیوں نے صلیبی جنگ میں بیت المقدس کو فتح کیا تو سارے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے گرجا گھر کے اندر نظر آتش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کو دیکھ لو، چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، دونوں نے ایسا نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ان کا ہمیشہ رویہ غلط ہی رہا ہے۔ 1999 سے 1887 کے عرصے میں شہر قدس میں یہودیوں کا داخلہ بالکلیہ ممنوع رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یوسف بن ایوب بن شازی، یہ ان کا شجر نسب بتاتے ہیں، بیت المقدس کو فتح کیا تو ان کے لیے یہاں آمد کی راہ پیدا ہوئی۔ یعنی جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے جب ان کے قبضے میں تھا تو ان کا داخلہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا تو ان کا داخلہ بالکلیہ ممنوع تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے روادارانہ رویے کے باوجود جہاں یہودیوں نے جن کی فطرت میں غداری، عیاری، بغاوت و ظلم و شعاری اور خدا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی رچی بسی تھی، مسلمانوں سے اپنی ابدی دشمنی کو نہیں بلایا۔ وہیں اہل سلیم نے صلیبی جنگوں کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کی نجیب الاصل اولاد و اخلاف کے ہاتھوں بری طرح ہار جانے کے باوجود اپنے ناپاک صلیبی جذبے کو فروغ نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کو ہمیشہ اور ہر ممکن طریقے سے اپنے سینوں میں فروزاں رکھا اور اپنے عمل سے تاریخ کے ہر دور میں اپنے اس جذبے کو تسکین دینے کی کوشش کی۔ اسلام دشمنی کی ہمیشہ ہمہ گیر شکلیں آج بھی فرزندان تثلیث کی طرف سے روبہ عمل آ رہی ہیں، اور ان کے فلسطین کے اہم شہر جغرافیائی رقبے کے حوالے سے انتہائی چھوٹا ہونے کے باوجود فلسطین دنیا کا انتہائی گھنیری آبادی والا ملک ہے۔ 1368 ہجری 1948 میں فلسطین کے تقریباً 27 شہر، 135 دیہات اور 10 بدوی قبائل تھے۔ اس وقت اس کے موجودہ اہم شہر مندرجہ ذیل ہیں، یعنی جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے شہر کا نام ہے شہر قدس۔ اس کی بنیاد اور یہ کب واقع ہوا، اس کو کس نے بنایا، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 13,000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی تعمیر عربوں کے ہاتھوں میں عمل میں آئی تھی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کے نزدیک یہ روئے زمین کا سب سے مقدس شہر ہے۔ اس لحاظ سے تقدیس کا سرچشمہ دیگر اسباب کے ساتھ دراصل مسجد اقصیٰ کا یہاں پایا جانا ہے، جو اسلام کی تیسری
سب سے مقدس و متبرک مسجد ہے اور جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہی ہے، اور جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں آسمانوں کی طرف عروج کیا تھا، اور جہاں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے سفر کرایا گیا تھا، اور آپ نے یہاں تمام انبیاء کی نماز کی امامت فرمائی، یعنی آپ کو یہاں پر امام الانبیاء بنایا گیا۔ اب چلتے ہیں شہر الخلیل، ابو الانبیاء، اس شہر کا نام حضرت ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پر ہے، کیونکہ یہیں آپ کا اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا مدفن ہے۔ نیز حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبریں بھی یہیں واقع ہیں۔ یہ شہر مغربی کنارے کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں کی آبادی اس وقت تقریباً 1,30,000 ہے۔ یہاں کے باشندے مذہب پسندی اور مضبوط اجتماعی رشتوں کا پاس کرنے کے تعلق سے خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ یہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو جاگیر میں ملا تھا۔ یہ شہر مشہور اسلامی قائد فاتح اندلس اور والی شمال افریقہ حضرت موسیٰ بن نذیر کی جائے پیدائش ہے۔